کتاب اور اس کا تیسرا باب، اس طرح ہم 7 کلیسیوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ 7 کلیسیوں کو خدا کا پیغام آج سردیس کی کلیسیا کو پیغام ہے، جو 5ویں کلیسیا ہے۔ اور یہ کلیسیا جو تھی امیر کلیسیا تھی، لیکن روحانی حالت میں بہت ہی کمزور تھی۔ دنیاوی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے امیر تھی، دولت مند تھی، لیکن روحانی لحاظ سے بہت ہی کمزور اور ناقص کلیسیا۔ دنیاوی حالت میں مثالی تھی، لیکن رسمی لوگ تھے۔ چند ایک ممبران کلیسیا کے سوا باقی سب کے سب جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ کی ہوئی تھی، اور بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وفاداری کے ساتھ رکھا ہوا تھا خدا کے کام کے لیے، خدمت کے لیے۔ اور یہاں پر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں 3 باب کی پہلی آیت سے آج ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ یہاں پر جو مین ٹائٹلز ہے وہ ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مردگی جو ہے یہ جسمانی طور پر نہیں ہے، وہ جسمانی طور پر زندہ تھے لیکن روحانی طور پر مردہ تھے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ان کو اپنی زندگی کے اندر رکھا ہوا تھا، دنیا کی چیزیں ان کے اندر تھیں، اور وہ ہر قسم کی بدی بھی کرتے تھے، اور خدا انہیں یہ تلقین کرتا۔ یہ تینوں کلیسیاں جو تھی آگے پیچھے ہیں، پرگمن کی کلیسیا، تھیاتیرا کی کلیسیا اور سردیس کی کلیسیا، ان تینوں کو خدا توبہ کی تلقین کرتا ہے کہ توبہ کریں۔ اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہے ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانی طور پر ایک تو کمزور تھے، مردہ ہو چکے تھے۔ اس طرح اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ اگر ہم 1 دن یا 2 دن یا 3 دن روٹی نہ کھائیں، اور اگر زیادہ دن نہ کھائیں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ اور وقت کھانا نہ کھایا جائے تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، مر بھی سکتا ہے، جسم کمزور ہوتا ہے روٹی کے بغیر۔ اسی طرح ہماری روحیں جو ہیں یہ خدا کے بغیر، دعا کے بغیر، کلام کے بغیر مردہ ہو جاتی ہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر سوکھا پن آ جاتا ہے۔ اس لیے جو جس کے ہاتھ میں 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، اس کا مطلب وہ 7 ان کلیسیوں کے، اس کا مطلب یہاں پر روحانی بات کی گئی ہے کہ تم جسمانی طور پر تو زندہ ہو لیکن روحانی طور پر تم مردہ ہو چکے ہو۔ اس وقت انسان مردہ ہوتا ہے جب خدا کے نزدیک نہیں آتا، دعا نہیں کرتا، کلام نہیں سنتا، خدا کی باتوں کو رد کرتا ہے، تو وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں، اس لیے خدا کی نگاہیں جو ہیں، خدا کی نگاہ میں وہ مردہ تھے، لیکن
اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ زندہ کلیسیا کے لیے کچھ باتیں بہت ہی ضروری یہاں پر کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں کی گئی ہے کہ جو زندہ کلیسیا ہے اس کو چوکس ہوشیار رہنا چاہیے. جو لوگ ہوشیاری کا مطلب جس طرح کلام مقدس میں ہم نے سنا ہے کہ جاگو اور دعا کرو، جاگتے رہنا، ہوش میں رہنا. جاگنے سے مراد ہے دعا کرنے والے اور روحانی طور پر اپنے آپ کو بیدار کرنا، روحانی طور پر جگانا اپنے آپ کو. اس لیے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم روحانی طور پر بیدار ہو جاتے ہیں، جاگتے ہیں، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ جاگو یعنی ہوش میں آؤ. ہوش میں آنا بہت ہی ضروری ہے. جاگنا، ہوش میں آنا، مردہ حالت سے واپس آنا اور خدا کے پاس واپس آ جانا. اگر ہم اس مصرف بیٹی کی کہانی کو سب جانتے ہیں کہ جس کے وہ انسان جس کے 2 بیٹے تھے اور اس آدمی کے، اور ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. جو چھوٹا بیٹا ہے وہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے اس کا 15واں باب. یہ کھویا ہوا بیٹا کی تفسیر ہے، بحالی کی تفسیر ہے کہ جس طرح لکھا ہے کہ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا کہ جو کچھ میرا حصہ آتا ہے وہ مجھے دے دے. ہم سب اس کہانی کو جانتے ہیں کہ وہ دور دراز سے نکل جاتا ہے. دور دراز سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی حضوری سے بہت ہی دور نکل جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں تک وہ چلا جاتا ہے اس کی زندگی کے اندر بہت سارے گناہ ہیں اور گمراہ ہو چکا ہے. لیکن یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ گمراہ ہو چکا ہے، وہ بیٹا باپ سے دور جا چکا ہے، تو اس نے یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنا سارا مال کہتا ہے بد چلنے میں، گناہ میں خرچ کر چکا تو اس کو پھر باپ کی یاد آتی ہے کہ میرے باپ کے ہاں بہت سارے مزدور ہیں، میں واپس جاتا ہوں اور واپس جا کر اپنے باپ کے مزدوروں کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا. لیکن یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی کے ہاں جا پڑا جس کے پاس سور رکھے تھے، سور چراتا تھا، اور ان کے ساتھ اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ پھلیاں کھاؤں گا. سوروں کے ساتھ جو خوراک وہ کھاتے ہیں، وہ جب کھانے لگا تو اس کو باپ کی یاد آتی ہے کہ میرے باپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، میں واپس چلا جاؤں گا اور اپنے باپ کے نوکروں کے ساتھ رہ سکوں گا، اس لیے کہ میں اب بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں. یہاں پر اس بات کی ایک تمثیل دی گئی ہے تو کہ قریب ہوتا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے، اگر ہم اس کی 17ویں آیت دیکھیں، پھر اس نے ہوش میں آ کر، یہاں پر بھی ہوش میں آنے کی بات ہے. اس کا مطلب وہ سویا ہوا نہیں ہے بلکہ روحانی طور پر ہوش میں جب آیا، اس کو سمجھ آئی کہ میں تو بہت دور جا چکا ہوں، میں اب اس جو گناہ کی دلدل میں ہوں اور میں واپس اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدور افراد سے روٹی ملتی ہے، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اس کہانی کو. اور جب بیٹا واپس آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب بیٹا واپس آتا ہے تو باپ دور سے ہی جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے، میرا بیٹا ہوش میں آ گیا ہے. اور جب وہ اپنے نوکروں کو کہتا ہے ایک پلا ہوا بچڑا لایا جائے، انگوٹھی لائی جائے، اچھی پوشاک لائی جائے، وہ پوشاک جو اس کی آلودہ پوشاک ہو چکی تھی، گندی ہو چکی تھی یعنی گناہوں کی وجہ سے، اور باپ نے کہا اس کے لیے اچھی پوشاک
طلاق دی جائے، پہنائی جائے، انگوٹھی پہنائی جائے۔ انگوٹھی کا مطلب جو ہے یہ دوبارہ سے اس کو اختیار دیا جائے کہ یہ بیٹا ہے، یہ باپ اور آسمانی باپ اور ہمارے انسانوں کی بات ہے کہ جو گناہ کی دلدل میں بہت دور چلے جاتے ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ پلا ہوا بچڑا لایا جائے، ذبح کرو، خوشی کرو، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، یہ زندہ ہے۔ اس لیے یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ تم زندہ کہلاتے ہو لیکن وہ مردہ، روحانی طور پر مردہ ہو چکے تھے۔ اس لیے کچھ چیزوں کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جاگتا رہے ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں، مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ جیسا میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا، جس طرح تو نے شروع سے جب مجھے قبول کیا، تو ویسا نہیں رہا، تو گمراہ ہو چکا ہے، اور ان چیزوں کو جو تجھ سے مٹ رہی ہیں ان کو مٹنے نہ دے بلکہ ان کو مضبوط کر۔ اس لیے جو زندہ کی کلیسیا کی خوبیاں جو ہوتی ہیں، ایک تو چوکس اس کو ہونا چاہیے اور بیدار ہونا چاہیے، اور مٹتی ہوئی چیزوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ وہ مٹتی ہوئی چیز سردیس کی کلیسیا میں سے کون سی چیزیں تھی جو مٹ رہی تھی، کم ہو رہی تھی؟ وہ تھی خدا کی محبت اور ایمان اور امید۔ یہ تینوں چیزیں جو یہ کلام کے مطابق نہایت ہی ضروری ہے۔ جب ہم کرنتھیس کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں، پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ جو علم ہو تو مٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو اپنے آپ کو بے شک روحانی طور پر زندہ کہتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں، کیونکہ خدا کی نگاہیں جو ہیں یہ دل پر ہوتی ہیں، باطن میں ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر خدا نگاہ نہیں کرتا، بلکہ خدا جو ہے دل پر نگاہ کرتا ہے۔ رہنے کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ جب دعا کرتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں اور جاگتے رہتے ہیں۔ خدا کی محبت میں قائم رہنے کی ضرورت ہے اور ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، امید کو اپنے اندر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے چوکس کلیسیا جو ہے، زندہ کلیسیا کی یہ تین خوبیاں کے لیے آسمان پر جانے کے لیے، جو جس کلیسیا کو خدا آسمان سے لے کر جانے والا ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ توبہ کر، جانتا رہے، اور تاکہ میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہر